کرنا ہے. بیٹا بیٹی نہیں ملا تو چلے گئے بابا. ابھی آپ نے دیکھا یہ پنجاب کا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک پیر صاحب قبر سے باتیں کر رہے تھے، سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. ابھی پولیس والے نے اس کو نکالا. کتنا بڑا کیسا رہتا بتائیے. چونا لگانے والے کیسے کیسے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، قبر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پورا آکسیجن وغیرہ سب لگایا ہوا ہے اور ادھر سے مرید وغیرہ سب چاروں طرف لگے ہوئے ہیں. آپ نے وہ میرے پرانی تقریریں نہیں سنی ہے؟ مرید پیر صاحب، ہاں فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، 2-4 سال ہو گئے ان کو بیٹا بیٹی نہیں ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا چاہیے، بیٹا کہ بیٹی؟ ارے بیٹا چاہیے. ٹھیک ہے لے لو، 5000 بیٹا ہو جائے گا. یہ بابا سنا رہے ہیں، سن بھی رہے، جواب بھی دے رہا. قرآن کی آیت کا انکار. وَمَن نَّزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کی صبح تک تمہاری پکار کو سن نہیں سکتا. ایک پیر صاحب کا پیر دبا رہا تھا، ایک مرید صاحب اہل حدیث ہی تھا، قرآن و حدیث کے اوپر اس نے عمل کیا ہوا تھا. پیر دبا رہا تھا اور اپنی باتیں رکھ رہا تھا. پیر صاحب یہ میرا مسئلہ، یہ مسئلہ. پیر دبانے لگا، پیر صاحب کی نیند آ گئی، سو گیا. نیند کھلی. ہاں کیا بول رہے تھے تم؟ میں تو سن ہی نہیں پایا. میں کہا تو آپ نے سنا نہیں. سو گئے تو سن نہیں پائے؟ نہیں. مرید کہتا واہ رے بابا، واہ رے پیر صاحب، جب سونے کے بعد تو سن نہیں سکتا ہے تو مرنے کے بعد تو کیسے سنے گا؟ تو بابا نہیں، تو پیر نہیں، تو دھوکے باز ہے. یہ کہہ کر کے بھاگ گیا. کہا کہ اسی اللہ کو سناؤں گا جو مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کی آواز کو سنتا ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں کوئی پکارتا اس کی پکار کو سنتا ہے، جو کوئی چونٹی رات کی تاریکی میں چلتی ہو اس چونٹی کی چلنے کی آواز کو سنتا ہے. اسی اللہ، اسی رب کو پکاروں گا، تجھے نہیں پکاروں گا. وہ پیر کا دباغ گستاخ وہابی باپ یہ کہہ کر کے بھگا دیا. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو. اسی وجہ سے فرمایا لوگوں اپنی زندگی میں سب کرنا لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو پارٹنر مت سمجھنا، کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بیٹا بیٹی دینے والا مت سمجھنا. اگر تو نے ایسا جان لیا، کتنا بار حج کر لو، عمرہ کر لو، جہنم تیرے لیے واجب ہے. توبہ کرو شرک سے، اپنی زندگی میں توبہ کراؤ، اپنے بال بچوں سے کراؤ، خود توبہ کرو میرے بھائیو، تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو اور جہنم سے بچ سکتے ہو. آئیے ذرا اور آگے دیکھو، محمد الرسول اللہ کی زندگی میں دیکھو. ابھی آپ کے درمیان میں 9 حفاظ کرام بنے ہیں. 9 حفاظ کرام. کتنے خوش نصیب ہیں اس کے ماں باپ. 9 حفاظ کرام. اللہ اکبر. آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو بھی میں پڑھوں اور حدیث کو بھی میں پڑھوں. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. جہنم سے بچنا ہے نا، ابھی رمضان آ رہا ہے، دیکھ لیجیے، تیاری پہلے سے کرو. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. کتنی پیاری حدیث ہے. ابھی ہم کسی کو پیسہ دے دیں، لو وکیل صاحب 10,000 20,000 50,000 میں نے یہ جرم کیا ہے، میرے حق میں تم ذرا سفارش کر دو. پیسہ لے لیا، سفارش کر دے گا، آپ کو باعزت بری بھی کرا دے گا. آج کا وکیل، کتنے وکیل ہیں مسلمان جو حق اور حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتے، پیسے کے لالچ میں جو مظلوم ہے اس کو سزا دلوا دیتے ہیں، جو ظالم ہے اس کو ہٹوا دیتے ہیں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں تو یہ رشوت چلتا ہے، مرنے کے بعد یہ رشوت نہیں چلے گا. مرنے کے بعد فرشتے بھی تمہاری رشوت نہیں لیں گے اور کوئی تمہاری رشوت لینے والا نہ ہوگا. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یہ قرآن اور یہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وکیل بن کر کے آئے گا، اللہ کے سامنے سفارش بن کر کے آئے گا، سفارش والا بن کر کے آئے گا. محمد الرسول اللہ بھی سفارش، شفیع المذنبین بن کر کے آئیں گے، گناہوں کی سفارش کرانے والے بن کر کے آئیں گے. لیکن کن لوگوں کی سفارش کریں گے معلوم ہے؟ ہر کسی کی سفارش نہیں کروائیں گے اللہ کے نبی، انہی کی سفارش کروائیں گے جو مشرک نہیں ہوگا. نماز روزہ سب کرتا ہوگا لیکن تھوڑی کمی بیشی ہو جاتی ہوگی، لیکن توحید والا ہوگا، اسی کے اللہ کے نبی سفارش کروائیں گے. بس مشرک کی نہیں، قبر پجوؤں کی نہیں.
غیروں کے اوپر سجدہ کرنے والے کے نہیں، ان لوگوں کی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہو، اسی کے لیے اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ آپ سے سوال کیا گیا اسات الناس بشفاعت یوم القیامہ، اللہ کے نبی کل قیامت کے دن آپ کن لوگوں کے لیے سفارش کریں گے؟ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے۔ اے ابو ہریرہ کل قیامت کے دن میں سفارش کروں گا تو توحید والوں کے لیے سفارش کروں گا، مشرکوں کے لیے میں سفارش نہیں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے، اللہ کے نبی کی سفارش کو بھی اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا، قبول کرے گا، لیکن اس قیامت کے دن اللہ کے نبی کے علاوہ دو ایسی ہستیاں ہوں گی، یعنی یہ قرآن اور یہ رمضان کا روزہ، یہ دو چیزیں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اللہ کے سامنے ریکویسٹ کریں گے۔